الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسے کہ قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں اور مسلمانوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے کہ قربانی کا جانور لینا ہے، قربانی کرنی ہے، اس طرح سے جوش و خروش بڑھ رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو قربانی نہیں کر سکتے، وہ مایوس بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نیت سے، دل کے ارادے سے واقف ہے۔ جو انسان نیت رکھتا ہے انشاءاللہ اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ بہرحال آئیے بہت ہی خوبصورت سا، پیارا سا واقعہ اور احادیث مبارکہ آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ باری فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی جو غریب ہونے کے باوجود ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتا، ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتا، اور اسی طرح سے وہ کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں ایک دن سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، لوگ اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ میرا بھائی جو فوت ہو چکا تھا، اس کو دیکھا کہ وہ ایک دو رنگے چت کبرے گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے ہیں۔ میں نے دیکھ کر پوچھا کہ ماں اخی ما فعل اللہ بک، یعنی کہ اے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو بھائی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت کو 1 درہم صدقہ دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ سواریاں، یہ گھوڑے کیسے؟ تو بھائی نے کہا کہ یہ ساری سواریاں جو ہیں، یہ گھوڑے جو ہیں، یہ میری وہ قربانیاں ہیں جو میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں کی تھیں۔ تو بھائی نے جب یہ سنا، یہ کہا، میں نے سنا، تو پھر بھائی نے فوراً کہا کہ جس کے اوپر میں سوار ہوں، یہ میری وہ قربانی ہے جو میں نے سب سے پہلی قربانی اللہ کی راہ میں کی تھی۔ تو میں نے پھر پوچھا کہ اب کہاں کا عزم ہے؟ تو بھائی نے کہا کہ اب جنت کا عزم ہے، جنت کا ارادہ ہے۔ یہ کہتے ہی میرا بھائی میری آنکھوں کی روشنی سے، میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب میرے وہ بھائی، بہن، دوست، احباب، بزرگ اس بات پر غور کریں جو باوجود قدرت، جو صاحب نصاب نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، وہ اس واقعے سے اپنا مزید جوش بڑھائیں۔ اس واقعے سے ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہم جو قربانیاں کرتے ہیں، چاہے ہم پر واجب نہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اور جو لوگ باوجود قدرت کے علاوہ، یعنی کہ جن کے پاس مال ہے، جو صاحب نصاب ہیں، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتے، تو وہ بھی اس واقعے سے سبق حاصل کریں کہ دیکھیں کہ وہ کتنے بڑے ثواب سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں
قربانی دیں، اور یہ نہیں کہ صرف قربانی دیں بلکہ اللہ کی راہ میں جب قربانی دے رہے ہیں تو اس کی نیت ہماری جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی مراد بھی اچھی ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرمان ایسے ہیں قربانی کے حوالے سے، غور سے سنیے، انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سن کر دل کو سکون ملے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملے گی۔ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے 1 نیکی۔ اب ذرا غور کر لیں کہ جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں جس کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ آپ اتار لیں اس کی کھال سے بال اور ان کی گنتی شروع کر دیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھیں کہ بے شمار نیکیاں ملیں گی، کیونکہ جانور کے جسم پر بال بھی بے شمار تو اس کی نیکیاں بھی بے شمار۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس قدر نیکیاں اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آگے چلیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خوش دلی سے طلب ثواب کی نیت سے، یعنی کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی، تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ جس نے خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ جو قربانی کرے گا وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا نمبر 3 پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنی قربانی کے جانور کے پاس، قربانی کے پاس رہا کرو، کیونکہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 4، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صاحب نصاب یعنی کہ طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، غور کریں، پہلے تو ایک شخص اتنی بڑی نیکی سے محروم ہو رہا ہے جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، کیونکہ وہ نیکیوں سے محروم، ثواب ملنے سے، جہنم سے، آزادی سے محروم، اور اسی طرح سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس سے بھی محروم۔ اب یہ اس کے لیے لمحہ فکریہ۔ اب اس کے بعد جو وہ کیا کہتے ہیں، اگر وہ شخص قربانی نہیں کرتا تو ایسا شخص جو صاحب نصاب ہے، ایسا شخص گناہگار اور عذاب جہنم کا حقدار ہے، گناہگار بھی ہے، عذاب جہنم کا حقدار بھی ہے۔ تو یہ اسے چاہیے کہ وہ خاص طور پر قربانی کا اہتمام کرے۔ فتاوی امجدیہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس، جس پر قربانی واجب ہے، اس کے پاس ان دنوں میں اگر پیسے نہیں ہیں، قربانی کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ یا تو کسی سے قرض لے کر قربانی کرے یا پھر کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کرے۔ قربانی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ذرا غور کریں، وہ لوگ جو قربانی اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں یا ہم صاحب نصاب نہیں ہیں، جبکہ وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں صاحب نصاب کی بھی مکمل وضاحت کی ہے الحمدللہ۔ تو صاحب نصاب اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم صاحب نصاب ہیں کہ نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ہماری پچھلی ویڈیو سن لیں، انشاءاللہ اس میں ان کو مزید تفصیل مل جائے گی۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بقرہ عید کے دن کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی راہ میں خون بہانے سے زیادہ پسند ہو۔ یعنی کہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا جو عمل ہے، اس دن اللہ کے ہاں وہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور فرمایا کہ قربانی کا جانور کل بروز قیامت اس کے نیکیوں کے پلے میں رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح سے فرمایا
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کی نیکیوں کے جو پلڑے میں یہ جانور، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے کہ جانور کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا فرمان ہے۔ پیچھے جو فرمان تھا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی نیکی ایسی نہیں جو اس دن یعنی کہ قربانی والے دن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ قبول ہو اس کے علاوہ، قربانی کے جانور کے قربانی کرنے کے علاوہ، یعنی کہ قربانی کا عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اس دن۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جانور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور حضرت علی ملا علی کا قاری فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے جانور اس کے لیے سواری بنے گا اور پل صراط سے اس کو آسانی سے گزارے گا۔ اب یہ غور کریں کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو پل صراط سے جانور کے ذریعے آسانی سے پار ہو جائے گا۔ اب وہ لوگ بھی محروم نہ ہوں، وہ لوگ مایوس نہ ہوں، کون لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے۔ اور ایک عمل ایسا ہے جو کرنے سے انسان حج والوں کی مشابہت بھی رکھتا ہے اور ان کو نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص ان ایام میں یعنی کہ چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک نہ تو اپنے بال کٹواتا ہے، نہ ہی ناخن کٹواتا ہے، نہ ہی اپنے کھال کاٹتا ہے، تو مردہ کھال، یہ نہیں کہ کوئی اور بات سمجھ لیں، مردہ کھال یعنی کہ کوئی زخم ہو گیا، اب وہ زخم جو ہے خشک ہو گیا لیکن اس کے اوپر کھال کھڑی ہے جو مردہ ہے جس میں جان نہیں ہے، وہ کھال، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا، ایک حدیث پاک کے تحت فرمایا کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ اگر اپنے ناخن، بال اور کھال یہ ان کو ہاتھ نہ لگائے، اس کے تحت فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، امیر پر قربانی واجب ہے، غریب پر نفل ہے۔ اب اگر کوئی واجباً یا نفلاً قربانی کر رہے ہیں تو وہ اپنے بال، ناخن اور کھال کو نہ کاٹیں، اور یہ ان کے لیے حج کرنے والوں سے مشابہت، کیونکہ حج کرنے والے احرام باندھنے کے بعد بال وغیرہ نہیں کاٹتے، تو یہ ان سے مشابہت ہو جائے گی، اور اچھوں سے مشابہت بھی اچھی بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص اگر غریب ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہا، وہ قربانی نہیں کر سکتا، نہیں کر رہا، وہ بھی مایوس نہ ہو۔ وہ شخص اگر ناخن اور بال وغیرہ نہیں ترشواتا، وہ ان سے مشابہت رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، ان کے برابر ثواب ملے گا۔ اب آخری بات، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، اگر کسی کے ناخن یا بال اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ 40 دن ہونے کو ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال ترشوا دیں، کیونکہ یہ عمل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں یا سنت نہیں، مستحب ہے۔ اب مستحب عمل کو ہم چھوڑ دیں گے اور گناہ سے بچیں گے، کیونکہ 40 دن یا اس سے اوپر اگر ہم بال لے کر جاتے ہیں یا ناخن لے کر جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے گناہ ہے، حرام ہے، تو ہمیں یہ پہلے کاٹ لینے ہوں گے۔ تو یہ نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ ہم قربانی کا انتظار کر رہے ہیں تو اور وہ گناہ میں مبتلا رہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ناخن اور بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درسوں بیان ہوئے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے فلسطین والے مسلمان بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائے، مجاہدین کے حوصلے بلند فرما کے ان کو فتح سے ہمکنار فرمائے، اسرائیل کے حامیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نست و نابود فرمائے،
اور ملک پاکستان کی خیر فرمائے، ملک پاکستان کو دشمن کی میلی آنکھ سے محفوظ فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔